لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، ان کے کارکن ملازمین چھوٹے ان کی سنتے تو رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ان کو سمجھا دے کہ یار ذرا کم بولا کر، کوئی ان سے کہہ دے کہ کل جو تو نے بات کی تھی وہی پوری سمجھ میں آ گئی تھی، آج تمہیں اتنی بحث کی کیا ضرورت۔ زبان اگر ٹھیک رہتی ہے تو کئی سارے اعضاء جسم کے ٹھیک رہتے ہیں، ماحول ٹھیک رہتا ہے، گھر ٹھیک رہتا ہے، انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کا مشن ٹھیک رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے نا تو اس کے جسم کے تمام اعضاء فکر مند ہو کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ ہم تیرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ سارے اعضاء یعنی اس کا دماغ بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، دل بھی، ہر چیز زبان کی منت کر رہی ہے کہ تو سیدھی رہنا، تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب کو بھی ٹیڑھا کرے گی۔ زبان اگر ٹھیک رہتی ہے تو انسان کے بڑے سارے معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم سے کہا گیا، ان کے کسی بڑے نے، کسی بزرگ نے کہا، بکرا ذبح کیا گیا تھا، کہا جناب اس میں سے نا جو بہترین چیز ہے نا وہ نکال کے لائیے۔ تو حضرت لقمان، اب دیکھیے بکرا ذبح کیا جاتا ہے تو گوشت کی مختلف چیزیں مختلف لوگوں کو پسند ہے، لوگ کھاتے ہیں، کا جو بہترین چیز ہے وہ اس میں سے نکال کے لائیے۔ تو حضرت لقمان نے نا دل اور زبان یہ نکال کے دکھائے، فرمایا یہ انسانی جسم میں اور کسی بھی جسم میں یہ بہترین چیز ہے، زبان اور دل، یہ بہترین چیز۔ یہ سمجھانے کے لیے صرف ان سے کہا گیا۔ پھر ان سے کہا گیا ایک بکرا ذبح تھا کہ اس میں جو بدترین جسم کے اعضاء میں سے جو چیز بدترین ہو جاتی ہے اس کی نشاندہی کیجیے، یہ کھانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ بدترین چیز کی نشاندہی کیجیے۔ تو حضرت لقمان نے پھر زبان اور دل نکال کے دکھائے، فرمایا یہ بدترین ہے، یعنی اگر سنور جائے تو زبان اور دل سے بہترین چیز کوئی نہیں، اگر بگڑ جائے تو اس سے زیادہ بری چیز بھی کوئی نہیں۔ تو تھوڑا سا نا اپنے بولنے کو باوضو کیا جائے، گفتگو کو طہارت دی جائے، ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کر خیال کر کے بات کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ بندہ خاموش بھی رہے، ہر وقت نہیں بولے۔ خاموش رہنا بڑی حکمت ہے، خاموش رہنا بڑی دانائی ہے، خاموش رہنا بڑی بات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ ذریعہ نجات ہے کہ زندگی میں کچھ تھوڑی سی خاموشی بھی ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ نہ کہ وہ امن اور سلامتی میں رہے تو اسے چاہیے وہ ذرا خاموش رہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر کنٹرول رکھے۔ اگر کنٹرول رکھے گا تو بڑی ساری چیزوں سے بچے گا، احتیاط ہو جائے گی، اور اگر کنٹرول نہیں کرے گا تو پھر انسان بہت ساری تکلیف کا شکار ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نا زبان کے ذائقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اگر بات کرنا بڑا ضروری ہو تو پھر اللہ کا ذکر کیا جائے، اگر بولنے کو بڑا دل چاہے تو پھر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جائے، اگر بڑا جی چاہے تو پھر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا جائے، پھر وہ کام کیا جائے جو ایک بار کرے تو 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے نا کہ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس لیے اپنی زبان کو محتاط انداز میں چلایا جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند فرماتا ہے۔ پہلے فرمایا زیادہ باتیں کرنا، اور دوسرا فرمایا مال ضائع کرنا، اور تیسرا فرمایا بہت زیادہ سوال کرنا۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے سوال پوچھیں، لیکن بلا ضرورت سوالات بھی نہ کریں،
بہت زیادہ سوال کرنا اور بلا ضرورت کرنا اور فضول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ امت گناہ کا رستہ چھوڑے، امت نیکی کے رستوں کی مسافر بنے، امت تقوی کا رستہ اختیار کرے، معصیت سے بچے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں زیادہ گناہ گار زیادہ لا یعنی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ زیادہ غلطیوں کا سبب زبان بنتی ہے، زیادہ بولنے کی وجہ سے، زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے انسان بعض اوقات زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دینا یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ تو خوبصورت دین ہے اس شخص کا جس نے لا یعنی بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بلا وجہ بحث کرتے اور جس عنوان پر وہ بحث کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ معلومات بھی نہیں رکھتے، بلکہ ابتدائی باتوں کو بھی نہیں جانتے، اس پر بھی بحث کرتے ہیں اور لا یعنی بحث کرتے ہیں، اور اتنی بحث کرتے ہیں کہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری بحث، ہماری زبان کا بے دریغ استعمال، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بحث جیت جاتی ہے، رشتے ہار جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، رابطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہماری بحث تو جیت گئی، ہمارا جو رویہ تھا اس رویے کی وجہ سے، اس بحث کی وجہ سے بڑے سارے لوگ ہم سے پیچھے ہو گئے، لیکن ہم نے بحث کو نہیں چھوڑا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو خوبصورت کرتے اور ٹھہر ٹھہر کے کرتے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی نبی پاک کے لفظوں کو گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا، اس طرح حضور گفتگو کرتے۔ تو آداب زبان کا خیال فرمائیں اور زندگی کے اندر اس طرح کے معاملات کریں کہ جس میں ہماری زبان کا تیر کبھی بھی کسی کو زخمی نہ کرے۔